روٹی اس کے سامنے رکھ دی، وہ گیہوں کی روٹی تھی، خود اپنی جو کی روٹی کھاتے رہے۔ سفیر بار بار کہتا رہا اس میں سے بھی لیجئے گیہوں، کہا نہیں آپ کھائیے، آپ کھائیے۔ ایک سالن تھا اور ایک روٹی تھی، گیہوں کی روٹیاں تھیں اور ایک سالن تھا۔ انہوں نے کہا آپ بھی کھائیے، کہا نہیں آپ کھائیے، کہا نہیں آپ کھائیے، اسی کو کھلائی۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ نے جو کی روٹی کھائی اور گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ کہا کہ یہ مہمانوں کے لیے پکا تھا، میں جو کی روٹی نہیں کھاتا آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک میری رعایا کو، سب رعایا کو گیہوں کھانے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ اتنا نہیں ہے ابھی، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب رعایا کے ہر گھر میں گیہوں کھانے لگیں گے تو پھر عمر کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی کھائیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمراں، یہ ہے نظام مصطفیٰ کے حاکم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے مسلمانوں کو سادگی، مسلمانوں کو ریاکاری، مسلمانوں کے اسراف بیجا سے بچنے کا حکم فرمایا، مسلمانوں کو قومی خزانے کا محافظ بنایا۔ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں، حکومت کے پاس امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ ہمارے حکمراں جس سے پہلے ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ گزرے ہیں، انہوں نے بے شمار سادگی کی مثالیں، وہ سڑکوں پر آرام سے مسلمانوں کے درمیان میں گھومتے تھے۔ آج کل تو ڈپٹی کمشنر صاحب کے اور ڈی ایس پی صاحب کے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے یہ معمولی ملازم ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کے اختیارات لامحدود ہیں۔ وہ بھی اپنی کسر شان سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اور آپ سے ہاتھ ملائیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، ہم ڈی سی ہیں، ہم گورنر ہیں۔ اور یہی چار پیسے کے لوگ، چھوٹے لوگ یہ بڑے بن گئے۔ حالانکہ بڑائی تو اس میں ہے کہ جھکا جائے، انکساری ہے، تواضع ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے اور سادگی ہے۔ لیکن ان افسروں کے ساتھ جو کر و فر، ڈی سی اور پی سی کے ساتھ جو کر و فر، گاڑیوں کا اور ہلچل کا اور توچل کا اور میں آیا اور ہٹو اور بچوں کا جو غلغلہ ہوتا ہے، اس سے ان لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کو ایک دن قبر میں جانا ہے، اور اپنی بد اعمالیوں کا، ان افسر شاہی کو، اور وہ لوگ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں، ان کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ وارضاہ جب تشریف لے گئے، خلیفۃ المسلمین بنے، رات کو بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بتی تو تھے نہیں، اب سے 1400 سال پہلے بجلی تو تھی نہیں، اور ظاہر ہے اگر بجلی بھی ہوتی تو لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ کیوں نہ ہوتی، اس لیے کہ ایماندار لوگ تھے اس زمانے میں۔ اب تو بے ایمان لوگ ہیں، لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں، بجلی کی چوریاں کرواتے ہیں، اور بجلی کے محکمے کے لوگ رشوتیں لیتے ہیں، رشوتیں لے کر ناجائز طریقے سے کنیکشن دیتے ہیں اور پھر پیسہ لوٹتے ہیں، اور حرام خور رشوت خور افسر شاہی اپنے پیٹ میں دوزخ بھرتی ہے، اور اس دوزخ کو ساتھ لے کر وہ قبر میں جاتے ہیں۔ راشی رشوت خور حرام خور ہے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے چراغ جلایا ہوا تھا، دفتری کام ہو رہا تھا، خلافت کے فرامین لکھ رہے تھے، احکامات صادر فرما رہے تھے۔ بی بی صاحبہ کمرے میں تشریف لے آئیں۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ گھر کے اخراجات کے لیے آپ سے بات کرنی تھی، کچھ پیسے زائد چاہیے ہیں، خرچہ زائد چاہیے۔ تو آپ نے فوراً پھونک مار کے چراغ بند کر دیا۔ کہاں آپ فرمائیے؟ کہا یہ کیا کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ میں آپ سے بات کر رہی تھی۔
آپ نے چراغ بند کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ گھر کی بات کر رہی تھی، اخراجات کی بات کر رہی تھی، گھر کی بات کر رہی تھی، میں حکومت کا کام کر رہا تھا۔ اب آپ سے گھر کی بات کرتے، میں حکومت کا کام جب نہیں کر رہا تھا اور چراغ جلتا رہتا تو اس کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑتا، اس لیے چراغ بند کر دیا۔ اب آپ بات کیجیے کیا کہنا ہے۔ کہا اچھا چلا آپ فرما رہے ہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خرچہ کم ہے، آپ سرکاری خزانے کو فرما دیجئے، بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی بنانے ہیں، عید کے انتظامات بھی کرنے ہیں، ان کو کہہ دیجئے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی آپ لے لیجئے، پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو ادا کرتے رہیں گے، 2-3 مہینے کی قسطوں میں تنخواہ ادا کر دیں گے، بیت المال سے پیسہ لے لیجئے، 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیجئے۔ ان کا تو آپ لکھ کر دیجئے کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے قومی خزانے کی حفاظت، اور یہ ہے سادگی کہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی کہہ رہی ہے خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اہلیہ محترمہ نے ایک دن حلوہ پکا کے پیش کر دیا، فرمایا حلوہ کیسے پکایا آپ نے؟ اس میں تو روز حلوہ نہیں پک سکتا، جتنی تنخواہ ہم کو ملتی ہے اس میں روز حلوہ نہیں پک سکتا، تو آج حلوہ آپ نے کیسے پکا دیا؟ کہا وہ کچھ پیسے میں نے بچا لیے تھے۔ اچھا تو اب ہر مہینے تنخواہ میں اتنے ہی روپے آپ کو کم ملیں گے، معلوم ہوا بچ سکتا ہے، تو جو بچ سکتا ہے وہ قومی خزانے میں داخل ہو جائے گا، تنخواہ اتنی ہی ملے گی۔ یہ ہے وہ نظام زندگی، یہ ہے وہ نظام بندگی جس کو قرآن میں بیان فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، ایمان والو اسراف بے جا مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان المبذرین، بڑی واضح آیت ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، اس نے کفر کیا، اس کے بھائی مت بنو۔ فضول خرچی کرنے والے، اپنی جائیداد اور اپنی دولت کی نمائش کرنے والے، اپنی بڑائی بیان کرنے والے، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والے، ان کو بڑا ہی لمبا حساب دینا ہوگا۔ اور جس کا پیسہ کچھ نہیں، اب ایک آدمی ہے، اس سے انکم ٹیکس والے نے آ کر پوچھا آپ کی انکم کیا ہے؟ ان کا یہ دکان ہے، دیکھ لیجیے ہوگا، اور مکان ان کا بس ایک رہنے کا یہ مکان ہے، دیکھ لیجیے ان کا، اور سواریوں کا ایک سائیکل کھڑی ہے، یہ ہے موجود۔ وہ انکم ٹیکس والے کہے گا کہ یہ تو بھائی پھکڑ آدمی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو بھائی آگے کسی سیٹ کو تلاش کرو۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا آیا اور کیا کھایا اور کیا گیا، یوں کا حضور آپ کو معلوم ہے میرے پاس کوئی کوٹھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا، مرسیڈیز نہیں تھی، لینڈ کروزر نہیں تھی، پجیرو نہیں تھی، میرا اس کلچر سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، میں تو سیدھے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے کنبے اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اور حلال کی روزی اتنی کمائی اور اتنا آپ کی راہ میں خرچ کیا، نہ میں نے شراب پی، نہ میں نے جوا کھیلا۔ ان کا بھائی اس کا حساب کتاب برابر، چلو بھائی جاؤ جلدی سے، حساب کچھ بھی نہیں۔ اب جن کا جتنی زیادہ آمدنی ہے اتنا ہی لمبا حساب، اور اتنا ہی لمبا حساب جو ہے قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، اور اس میں پھر حساب و کتاب ہوگا، ایک دن 50,000 برس کی برابر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز حساب سے ہمیں اور آپ کو سرخرو فرمائے، اور قوم کو اور امت کو اور حکمرانوں کو، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اب سادگی کا طریقہ اپنانے کا طریقہ آیا۔ 50 برس تک عیاشیاں بدکرداریاں کرنے کے بعد 250 اور 260 ایکڑوں پر محلات تعمیر کرنے کے بعد اب ان کو عقل آئی کہ یہ ہم نے جو کیا تھا
یہ واقعی اس ملک اور قوم کے لیے نقصان دیتا ہے، چلیے کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اللہ تبارک و تعالی حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے تاکہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اس ملک کو نظام مصطفیٰ کی منزل سے آشنا کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما دی۔ جی ہاں، تبھی تو کسی نے کہا کہ آنکھ والا تلاش کرو، نظر والا تلاش کرو، چشم بینا والا تلاش کرو، انہی کی نظر کامل ہے جس سے مردہ دل منور ہوتے ہیں، بے ضمیر با ضمیر بن جاتے ہیں۔ नंढड़ी सूरत तिलावत कई थम उन जो तर्जुमो करे ऐं दुआ ख़ैर पिनंदुमि। दोस्त अव्हां खे अॼु बेख़ूबी वाक़ुफ़ियत हूंदी, पोस्टर बि अव्हां ॾिठा हूंदा त जिहाद कॉन्फ्रेंस जे नाले सां ही जलसो मुनक़िद कयो वियो आहे। दीनी बि चई सघोसि था, सियासी बि चई सघोसि था, ऐं ख़ासतन सियासी आहे, छो जो जमियत उलमाए पाकिस्तान आहे। जमियत उलमाए पाकिस्तान हिकु सियासी पार्टी आहे। असांजो क़ाइद जमायत अहले सुन्नत जो त क़ाइद आहे, पर असांजे हिन मुल्क जे सियासी पार्टीअ जो बि क़ाइद आहे। मुंहिंजा दोस्त हिन मौक़े जो फ़ाइदो वठंदे अवां मीरपुर ख़ास वारनि खे मां ॿुधाइण थो चाहियां त दोस्त केतिरा उलमाए किराम ईअं चवंदा आहिनि त सियासत सां असांजो वास्तो कोन्हे, या हितां जा मुअज़्ज़िज़ीन चवंदा आहिनि त साईं असां ख़ासतन जमायत अहले सुन्नत आहियूं। ईअं आहे खैरपुर जा मीरपुर ख़ास जा थोरो ॻाल्हाइजो, अरे इहा हक़ीक़त आहे न। पर मां खे ॿुधायां थो त क़ुरान शरीफ़ जेको आहे वो मुकम्मिल सियासी किताब आहे। एक ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई, हमारी आला सतह इजलास हुआ, जिसमें जमियत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को, जनरल जहांगीर करामत साहब को और मशहूर साइंसदान डॉक्टर कदीर और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की गई और उनके इस कारनामे को सराहा गया। मौसम इंसानियत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, और जब किसी ने हमें बुज़दिल और कमज़ोर समझकर हमारी आज़ादी को छीनना चाहा और उसने ये ख्वाब देखा कि हमें फिर गुलाम बना लेगा, तो जमियत उलमाए पाकिस्तान ने फिर जिहाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया। आज इस्लाम दुश्मनों ने फिर मुसलमानों की आज़ादी छीनने के ख्वाब देखने शुरू किए हैं। हमारी परवाज़ में कोता हज़रात ग्रामी, जमियत उलमाए पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर जिहाद कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया है, और ये इनेकाद क्यों किया गया है? ये इनेकाद इसलिए किया है कि उस हिंदू बनिए ने, उस काफिर ने एक भी धमाका करके मुसलमानों को मरगूब करने की कोशिश की थी, मगर उसको पता नहीं
کہ ان کی رگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں محمد بن قاسم کا خون ہے، ان کی رگوں میں محمود غزنوی کا خون ہے، ان کی رگوں میں شہاب الدین غوری کا خون ہے. ان کو میزائلوں سے نہیں دبایا جا سکتا. حضرات گرامی، آپ نے دیکھا کہ وہ بات پائی جس نے